اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان کو تسلیم کر لیا جائے۔ اقتدار کی منتقلی کا وقت آ گیا۔ آگے ایمرجنسی ہوگی یا مارشل لا لگے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ انتخابات کے حوالے سے کون سا بڑا فیصلہ کریں گے، جس کا انتظار ہے؟ پی ایس ایل کے کرکٹ میچوں میں عمران خان کی بازگشت، جس سے طاقتور پریشان ہوگے، جبکہ مرتضیٰ سولنگی وزیر اطلاعات کی بدماشی اور ایک انٹرنیشنل صحافی کا موبائل چھیننے کی کیوں کوشش کی؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان اہم خبروں پر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ملٹیپل خبریں ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ہی شعبے اور پیشے کے ساتھ جڑے جس محکمے کے وزیر ہیں، وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی بات کرتے ہیں، جو پہلے ٹیکسی ڈرائیور ہوتے تھے، پھر خبریں لکھنی شروع کی۔ کوئی جرم نہیں ہے ٹیکسی ڈرائیور ہونا، لیکن ذہنیت بتاتی ہے کہ کس شخص کے پاس کون سا عہدہ، ٹائٹل ہونا چاہیے اور وہ کس کرسی کے لائق ہے۔ بعض لوگ کسی منصب کے اوپر بیٹھ کے اس کو عزت دیتے ہیں اور بعض لوگ اسی منصب کے اوپر بیٹھ کے اس کی توہین کرتے ہیں، جس کی واضح مثال اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی جس کو میں لفظ بدماشی بھی کہہ سکتا ہوں، جس کو بد اخلاقی بھی کہہ سکتا ہوں، جس کو میں چوری کا لفظ بھی کہہ سکتا ہوں۔ بی بی سی کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ انٹرویو دیں گے، لیکن انٹرویو تو نہ ہو سکا۔ روٹین کی بات چیت ہو رہی تھی جس میں سوالات اور جوابات دیے جا رہے تھے۔ جب آپ بطور صحافی کسی بھی سیاستدان سے یا وزیر سے سوال کرتے ہیں اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے تو اٹس مینس کہ اس کا انٹرسٹ ہے بات کرنے کے حوالے سے، بھلے آپ سیٹنگ بیٹھ کے آمنے سامنے 1 to 1 انٹرویو نہیں کر رہے۔ تو بی بی سی کے اس نمائندے نے ان کے ساتھ بات چیت کی، سوالات جوابات ہو رہے تھے، اور جب تلخ باتیں پوچھی اس نے، لائک متی اللہ جان کا نام لے لوں یا کسی اور کے ساتھ میں سوالات کو تشبیہ دے دوں، تو وہاں پہ جب یہ سوال ہوا کہ الیکشن ہوئے ہیں، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 والا الیکشن الگ ہے، 47 والا الگ ہے، 3 دن الیکشن ہوتے رہے، 6 دن نتائج میں تاخیر ہوئی، تو آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ کی ذمہ داری یا نگران حکومت کی ہے کہ آپ ان کے اسپوک پرسن بن کے بطور وزیر اطلاعات ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں پاکستان کی عوام نے ایسے کیا تو یہ کس طرف حالات ہیں۔ تو جب سخت سوالات پوچھے گئے تو اس کے بعد آپ ان تصاویر میں دیکھیے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے وہی حرکت کی جو ان کی نیچر تھی، کہ اس صحافی سے ہاتھا پائی کی اور اس کے موبائل کے اندر جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی وہ موبائل چھیننے کی کوشش کی، اور ریاستی چور بن کے بجائے اس کے کہ وہ ریاستی وزیر اطلاعات بنتے، تو یہ انہوں نے بدماشی کی ہے جی، کہ جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے وہ کہیں شائع نہ ہو جائے، بی بی سی اس کو لگا نہ دے، تو اس رپورٹر سے انہوں نے زبردستی ہاتھا پائی کر کے اس کا موبائل چھیننا اور پھر اس کے بعد اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ مگر مرتضیٰ سولنگی صاحب اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور اس صحافی نے جرأت، بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایسی چوری کرنے سے اور ایسی زبردستی کرنے سے باز رکھا۔ تو یہ حالت ہے اس وقت کہ جب منہ سے کوئی الفاظ نہ نکلیں، جملے آپ کے پاس ختم ہو جائیں، تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی معیار نہ رہے، اور جب آپ ہوں بھی وزیر اطلاعات اور اس کے بعد بولنے کی سکت مر جائے، کیونکہ آپ جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ اسی طرح سے ہاتھا پائی کرتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ کہیں سامنے نہ آ جائے اور ہم جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ عمران خان کو تسلیم کر لیا جائے، ایک وقت آ چکا ہے، اور اگر آپ نے عمران خان کو تسلیم نہ کیا تو اس کے برعکس کیا ہوگا۔ آج تاریخ اس نہج کے اوپر آ کھڑی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو ایمل ولی خان جیسے لوگ تھے، پیر پگاڑا، اور کس کا نام لوں، محمود خان اچکزئی کی میں اب بات کروں گا، یہ عمران خان صاحب کے مخالفین سے کی صف میں شامل ہوتے تھے، اور اب یہی لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کہتے تھے، اور عمران خان صاحب کے حق میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو عوام نے ووٹ دیا ہے اسے تسلیم کیا جائے، اور عمران خان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے عوام نے اس کی جماعت کو ووٹ دیا ہے، پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ قرارداد پاس کریں کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو فوری طور پر رہا کر کے ان کے خلاف تمام مقدمات جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ محمود خان اچکزئی جیسے لوگ، باب پارٹی کے بعض لوگ اس طرح کی چیزیں اگر کہہ رہے ہیں تو کیا ان کے سروں کے اوپر کوئی جوں رینگے گی؟
कोई बात असर करेगी, इन बातों के ऊपर अमल हो सकेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है और तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे सियासी कल्चर में, हालांकि एक दूसरे के ऊपर ये बहुतान तराशी करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, चोर डाकू कहते थे, मुनाफिक कहते थे, क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए गए और किस तरह की जुमलेबाजी नहीं हुई। लेकिन इस बार लोग इस हकीकत को मानने को तैयार हैं कि वोट किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया गया। इमरान खान सच्चा है, वो सही है, अवाम ने उसको वोट दिए हैं, उसको जेल से भी रिहाई मिलनी चाहिए। माजी के अंदर लोग किसी को जेल में के अंदर देकर खुश होते थे और आज उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। और अक्सर शेरबानो हैं ये GDA की, यकीनन इनका यही नाम है। इन्होंने एक चीज़ लिखी जो कि आपके गोश गुजार करनी चाहिए कि पहले कहती हैं, ये अक्सर इस तरह की ट्वीट्स करती हैं कि हर रोज़ कट्टा ही खुलता रहा, लेकिन इस बार चट्ठा खुल गया। यानी कि ये लियाकत चट्ठा की बात कर रही हैं, रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे। और उससे पहले जो फसाद होते थे उनको एक देसी ज़ुबान के अंदर एक मावरा है, एक जुमला है, एक तंज़िया बात की जाती है कि आज एक नया कट्टा खुल गया। तो इन्होंने कहा कि पहले कट्टे खुलते थे, अब एक नया चट्ठा खुल गया। और वो चट्ठा जो खुला वो संभाला नहीं जा रहा। और वज़ीराबाद में उनके जो PAC थे या उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, उनके घर उन्होंने छापा मारा, कागजात जो हैं उनको जब्त करने की कोशिश की। रात के पैर पुलिस ने ऐसे किया। फिर उनकी एहलिया जो थी उसने बच्चों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चट्ठा साहब जो हैं, लियाकत चट्ठा साहब, वो बगैर किसी FIR के इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए उसकी रोशनी में उनको एक तरह से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है और नामालूम मकाम के ऊपर रखा गया है। उन्हें शक और शुबा है कि उनके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे शवाहिद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कल जब वो अदालत में जाएंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे इन चीज़ों को पेश कर दें तो हमें कोई सुबकी होगी। तो लियाकत साहब ने सच तो बोला, अब चट्ठा साहब जो हैं वो अगवा हो चुके हैं, नामालूम मकाम के ऊपर हैं। इन्हें कैसे आज़ादी मिलेगी, इनका सारा सच कब सामने आएगा। लेकिन अब तक जो बातें उन्होंने कह दी हैं, जो कर दी हैं, मेरे ख्याल से ये बड़ी काबिल ज़िक्र हैं, काबिल गौर हैं। और उन्होंने तमाम ताकतवरों को, बड़ों को जो इसमें मुलव्वस थे, खासकर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर एक कमिश्नर होते हुए एक ब्यूरोक्रेट इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर धांधली में अपना हिस्सा शामिल किया। और वो चीफ जस्टिस कह रहा है कि हमें सबूत दो। ये मैं फिर कहूँगा कि ये ऐसी है कि कोई बच्चा इम्तहान देते हुए नकल करे और फिर पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि इसके भी सबूत दीजिए। तो काजी साहब सब्र तहम्मुल से बात कीजिए, गौर कीजिए, अपने ऊपर गौर कीजिए। और जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसके बाद कम अज़ कम आपको लियाकत चट्ठा का जो केस सुना जाएगा उस बेंच का आपको सरबराह या उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर यही बात जो है वो काजी फ़ाज़ ईसा साहब के साथ जुड़ी है कि एक शख्स है, एक नामालूम शख्स है, उसने दरख्वास्त दी है कि ये जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, इसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं ये मुतालबा करता हूँ, मैं ये दरख्वास्त देता हूँ और वो भी सुप्रीम कोर्ट को देता हूँ। और वो काजी फ़ाज़ ईसा साहब के सामने दरख्वास्त जाएगी कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। तो ये बहस मुबासा भी अगले दिनों में होगा। और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे असल में इक़्तिदार जो जिनको अवाम ने वोट दिया उनको मुंतकिल करना था, उनको इक़्तिदार मुंतकिल करने का वक्त आन पहुँचा था, वो दो चीज़ें हैं। या तो असल में फॉर्म 45 के तहत जो अवाम ने वोट दिया है, जो अपना हक राय दे इस्तेमाल किया है, उसके तहत ये इक़्तिदार की मुंतकिली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों को होनी चाहिए। हाँ, अगर आप उनको नहीं करना चाहते तो फिर मुस्लिम लीग नून का हक है, पीपल्स पार्टी उनके साथ मिले, वो हुकूमत बना लें, कोई हर्ज नहीं इसमें। तीसरी बात यह है कि ये पेशन गोई की जा रही है, ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मुल्क में इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगाया जाएगा। ऐसी सोच हो सकती है, ऐसी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये कोशिश अगर की गई, इसको अमली जामिया पहनाने की कोशिश की गई तो इसको अवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तमाम रास्ते इनके पास मौजूद थे जिनको इन्होंने खुद बंद किया, खुद को काली कान के अंदर लेके, जहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि ये इक़्तिदार, ये जमहूरियत, ये सियासतदानों के हवाले करेंगे, सियासी पार्टियों के हवाले करेंगे या इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे। इक़्तिदार की मुंतकिली की जहाँ तक बात है, इस सिलसिले में जो कमिश्नर ने बयान दिया, मैं फिर उसके ऊपर आऊँगा। और अगर बाकी लोग भी इस तरह से बोले और जो आरोज़ थे इन सब ने अगर गवाहियाँ देनी शुरू कर दी तो फिर हालात जो हैं वो किसी और डगर जाएंगे और फिर ना कोई इमरजेंसी की बात करेगा, ना मार्शल लॉ की बात करेगा। फिर ये देखना होगा कि अवाम जो हैं वो एहतजाज करते नहीं करते, वो सड़कों पर आते नहीं आते, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या कि नहीं। एक बात ज़रूर हो रही है सारे अमल के दौरान,
آپ کو ایک واضح مثال دوں جو آج کی ہے، وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جو عمران اسماعیل ہیں، جنہوں نے گانا بھی گایا تھا عمران خان صاحب کے حق میں، خود سنگر بھی بنے تھے، وہ گورنر رہے صوبہ سندھ کی، اور آج انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور ایک بڑی بات کو تسلیم کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا آج پتہ چلا ہے کہ وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، استعفیٰ دینا بہت بڑی غلطی تھی، استحکام پاکستان پارٹی میں جانا میری بہت بڑی غلطی تھی، اور میں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر غلط کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ملائکہ بخاری نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تھا، پھر وہ واپس آ گئیں، ان کو قبول کر لیا گیا، تو کیا عمران اسماعیل جو ہیں ان کو بھی اگر یہ احساس ہو گیا اور وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہیں گے تو کیا عمران خان ان کو قبول کریں گے؟ ان کے حوالے سے ایسے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیدی صاحب تھے وہ تو کہتے تھے میں ماتھے پہ گولی کھاؤں گا، لیکن بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، عمران اسماعیل نے بھی کچھ ایسے کیا، تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ عمران اسماعیل کو کم از کم عمران خان جو ہیں وہ واپس لیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے، لیکن یہ میری ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ یہ عمران اسماعیل کا ایسے کرنا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی حد تک احتجاج کے طور کے اوپر اکٹھا ہونا، کمشنر کا بیان آ جانا، ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں اور اس طرف چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے جہاں سے شاید جمہوریت کی واپسی نہ ہو۔ میں ایک نقطہ کے اوپر وضاحت کرنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جو کیس کالعدم انتخابات کو قرار دینے کے حوالے سے قاضی صاحب کے سامنے ہے، جس کے بعد یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لاء بھی لگا سکتے ہیں، یہ فیصلہ قاضی صاحب بہت جلد کریں گے اور اس کو 1-1.5 ہفتے میں کرنا ہوگا، اور اس کیس کے اوپر کافی لوگوں کی نظریں لگی ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ملک کے اندر کوئی اچھائی ہوگی آئندہ تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، اگر کوئی برا کام ہوگا، جمہوریت کے خلاف ہوگا، عوام کے خلاف ہوگا، تو اس کے بھی ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، چونکہ یہ جو انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست دی گئی تھی، قاضی صاحب اتنے اچھے چنگے اور ہوتے تو انہوں کو تو یہ درخواست قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو سرے سے فارغ کر دینا چاہیے تھا، اور اگر انہوں نے یہ درخواست قبول کی ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے اوپر فیصلہ دوں گا تو اٹس مینز کہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے جس کے مطابق انتخابات کو کالعدم قرار دے کر کوئی معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تمام جو مورے ہیں اس وقت ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، چیزوں کو کسی اور ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ کرکٹ ایک کھیل ہے، وہ دوبارہ سے پی ایس ایل ہوا پاکستان کے اندر، جب پی ایس ایل ہوا تو وہاں پہ لوگوں نے نعرے لگائے، اور وہ جو تماشائی تھے عمران خان صاحب کے حق میں، اور پی ایس ایل میں عمران خان کی جب بازگشت سنائی دی گئی، اور وہ عمران خان جب نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اور ایک تصویر دکھائی گئی تو پی ٹی وی اسپورٹس جو تھا اس کو بھی ان کو بند کرنا پڑ گیا، چونکہ عمران خان کی تصویر نیوزی لینڈ میں ان کا ایک چاہنے والا ڈیورنگ دا میچ دکھا رہا تھا، اور انگریز کیمرہ مین نے وہ فوٹو عمران خان کا دکھایا، چونکہ اس کو پتا تھا یہ سابق کرکٹر ہے۔ تو آج جب پی ایس ایل ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو تماشائی ہیں، ظاہر یوتھ جو ساری کی ساری ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں، سب کا پتہ نہیں یار عمران خان قیدی نمبر 804، تو وہاں پولیس بھیجی گئی، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، منع کیا گیا، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پی ایس ایل میں عمران خان کے حق میں نعرے نہیں لگانے دیں گے، ملک میں جمہوریت ہے ہمیں یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے، تو ہم کرکٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ بہرحال ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ طاقت کا اور پیار اور محبت کا، لگاؤ کا اس بات سے اندازہ کیجئے، وہ ووٹ کا کوئی پولنگ سٹیشن ہو، کوئی سڑک ہو، گلی محلہ ہو، کوئی مسجد کے اوپر ممبر کے اوپر کھڑا مولوی کیوں نہ ہو، وہ کرکٹ کا کھیل ہو، وہ تماشا ہوں، ہر جگہ کے اوپر آج جھونپڑی والا بھی عمران خان کو پسند کر رہا ہے، ان کے حق میں بات کر رہا ہے، ان کے سیاسی مخالفین ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کریں، ان کو ڈرائیں، پولیس کو بھیج دیں۔ آخر کار آپ تھک جائیں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ جو عمران خان کے خلاف آپ یہ چیزیں کرتے جائیں گے آپ ناکام ہوں گے، عمران خان کو اور عزت ملے گی۔ اب تک تو یہی ہوا ہے اور یہی حقیقت ہے، آگے کیا ہوگا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ جانیں، پاکستان کے عوام جانیں۔ ہماری ایک ہی ذمہ داری ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کان ہمارے سنتے ہیں، پھر جو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے آڈینس کے سامنے جو ہے اس کو پیش کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔